بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کی 8 نشانیاں کیا ہیں؟ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پکے اور سچے مومن کی 8 نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، پہلے جان لیتے ہیں کہ مومن کسے کہتے ہیں اور ایک مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ مومن وہ ہے جس میں صفت ایمانی پائی جائے اور اس کا قلب و باطن اللہ کے حضور اس طرح جھک جائے کہ اس کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ادنا درجے کا وہم میں شک بھی موجود نہ ہو، جس سے یہ پوچھنا پڑے کہ تمہارا دین کیا ہے، بلکہ جس کا عمل و کردار چیخ چیخ کر آواز بلند بتائے کہ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو اور رہن سہن، الغرض اس کا ہر ایک کام شریعت کے عین مطابق ہو۔ جب کوئی بے دین شخص صدق دل سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے کلمہ حق ادا کر لے تو یقیناً وہ کافر نہیں رہتا بلکہ مسلمان ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر جب ایک مسلمان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر صدق دل سے پیرا ہو جائے تو اسلامی تعلیمات کی بدولت نہ صرف اپنی زندگی کو روشن و منور بنا لیتا ہے بلکہ اس کے ایمان کے باعث اس کے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہونے لگتی ہے۔ اور پھر جب ایک مسلمان پر اسلامی تعلیمات اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے جو کہ اس کی چال ڈھال، گفتار اور روزمرہ کے معاملات سے ظاہر ہونے لگتا ہے تو ایسے مسلمان کو مومن کہا جاتا ہے۔ مسلمان اور مومن کا یہ فرق ہمارے معاشرتی رہن سہن اور رویوں کے سبب اخذ کیا گیا ہے۔ البتہ شریعت کی روح سے مسلمان اور مومن میں کوئی فرق نہیں، یہ لفظ الگ الگ ہے لیکن ان کا مطلب معنی ایک ہی ہے۔ دونوں کے لیے تعلیمات بالکل ایک ہی جیسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں احادیث کی روشنی میں مومن کی 8 نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے سب سے کامل مومن وہ ہے جس کا خلق یعنی اخلاق سے سب سے بہتر ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے سر بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر روک لیا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کی پکار سن کر ٹھہر گئے اور اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لے رکھا تھا، وہ آپ کے قریب آیا اور لوگوں کے سامنے آپ سے کہنے لگا کہ مجھے میرے پیسے واپس دیجیے۔ قربان جاؤں کہ اس کے سامنے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، تاجدار انبیاء کھڑے ہیں، انتہائی شفیق لہجے میں اس سے گزارش کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ وقت دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا، فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ پیچھے سے ایک گرجدار آواز آئی، اگر دوبارہ سے تو نے حضور کی داڑھی کو بھی ہاتھ لگایا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یقیناً ہاتھ میں رکھ کے تلوار کا پرتلا ہوگا کیونکہ وہ حضور کی شان میں جس طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور کو پیچھے کی طرف موڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، اے عمر، میں نے پیسے دینے ہیں، تم یہ کس انداز سے بات کر رہے ہو؟ کیا یہ انداز ہونا چاہیے؟ حضور نے ڈانٹ دیا، اس لیے کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، میری ذمہ داری ہے۔ جناب، یہ تعلیمات ہیں حضور کی۔ آج سر راہ چلتے ہوئے ہمیں کوئی فقیر قرض دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے میری ہتک کی، بے عزتی کی ہے، اس نے میری شان میں گستاخی کر دی ہے اور میری عزت میں کمی آ گئی ہے، اور یہاں مصطفیٰ کریم تاجدار انبیاء ہیں۔ اس کے بعد وہ یہودی انتہائی ادب کے ساتھ کہنے لگا کہ حضور، اے نبیوں کے سردار، میں تو صرف آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ اللہ اکبر! لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا کرتے تھے، آج ذرا سی بات کوئی کہہ دے تو ہم جان کے در پہ بن جاتے ہیں، کیونکہ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ جب تک پتھر مارنے والوں کو دعائیں نہ دی جائے، مصطفیٰ کریم سے عشق کا دعویٰ محض ایک دعویٰ ہی ہے، یہ سچا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ امتی ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا انداز رحمت اپنائیں، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ شاعر کہتا ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی نہیں، پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ معلوم ہوا کہ جب تک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق نہیں اپناتا تھا تب تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ مومن کی دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے اہل ایمان کی جانیں اور اموال محفوظ و مامون ہوں۔ یہ وہ نشانی ہے جس کے سبب ایک مومن کے آس پاس رہنے والے پوری آزادی اور تحفظ کے ساتھ اپنی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک شخص سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، بس نفع ہی نفع دوسروں کو پہنچے تو یقیناً دوسروں کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ یہی وہ مومن ہے جسے دیکھ کر دوسروں کو خوشی کا احساس ہوتا ہے اور پھر لوگ ہی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر انسان ہو تو فلاں مومن کے جیسا۔ تیسری نشانی
نشانی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے بھائی کی خریدی ہوئی چیز کو خریدے اور کسی دوسرے مومن کے سودے پر اس کے بعد سودا کرے، وہ خود جوڑ دے تو الگ بات ہے۔ چوتھی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر مومن کے حقوق واجب ہیں جو اللہ کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ان کی نگاہوں میں اس کی عزت و تکریم ہو۔ نمبر 2، دل میں محبت و مودت ہو۔ نمبر 3، اسے اپنے مال سے حصہ دے۔ نمبر 4، اس کی غیبت نہ کرے۔ نمبر 5، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے۔ نمبر 6، اس کی وفات کی صورت میں اس کے جنازے میں شریک ہو۔ نمبر 7، اس کی موت کے بعد اسے بہتر کلمات سے یاد کرے۔ پانچویں نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا مومن وہ ہے جو فقیر پر اپنا مال خرچ کرے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش ہے۔ محترم ناظرین، بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت انسان کو اس درجے پر نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ آج کے انسان کہتا ہے کہ اپنے سے اونچے لوگوں سے یاری لگاؤ اور اونچی سوسائٹی میں بیٹھو، انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ ارے نادان، جو عزت اپنے سے کم تر لوگوں کو عزت دینے میں ہے، ان کا احترام کرنے میں ہے، ان کی خدمت کرنے میں ہے، ان کی مدد کرنے میں ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں انسان کو معزز و محترم بنا دیتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے انسان کا ادب و احترام کرنے لگتے ہیں اور پھر قانون قدرت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دوسروں پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے اس دنیا میں 10 گنا دیتا ہوں اور آخرت میں اس کا 70 گنا اجر دیتا ہوں۔ مومن کی چھٹی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، اسے اس میں عیب نظر آئے تو اس کی اصلاح کریں۔ مومن کی ساتویں نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مومن کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا کے زوال سے بھی بڑا ہے۔ آٹھویں نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلا مومن جماعت کی طرح ہے۔ مومن کے جو اوصاف حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان ہوئے ہیں، مومن ایک دوسرے کے بھائی اور دست و بازو ہیں، انہیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ، اس کی خوشی کو اپنی خوشی جانیں، ان کی غیبت، عیب جوئی اور دیگر معاشرتی برائیاں سے بچے۔ اللہ عز و جل ہمارے اندر یہ مومنوں والی صفات پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل مصطفیٰ کی باتیں کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔